السلام علیکم ناظرین، میں فرید اللہ خان ایف کے بزنس سولوشن چینل کے ساتھ۔ دوستو آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ پارٹ 2 ہے کہ اگر آپ نے اپنی کمپنی، فرم یا اے او پی جو بھی ہے اس کو آپ نے اگر ایس آر بی میں رجسٹر کروانا ہے آن لائن تو اس کو کس طرح رجسٹر کریں گے۔ اس سے پہلے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے بات جو کی تھی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کی تھی، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پراپرلی بتائیں گے کہ آپ نے اپنی کمپنی کو کس طرح رجسٹر کرنا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں بھی جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا، اور یہاں سے ہم ایس آر بی لکھ لیتے ہیں۔ ایس آر بی کو ہم جیسے ہی ٹائپ کر لیں گے تو ہمارے پاس جو پہلا آ رہا ہے سندھ ریونیو بورڈ، اس کو کلک کر لیتے ہیں۔ اب سندھ ریونیو بورڈ کو جیسے ہم نے کلک کیا تو ہم سندھ ریونیو بورڈ کے پیج پہ آگے اس کو کلوز کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس سندھ ریونیو بورڈ کا پیج ہے۔ یہاں سے اگر آپ نیچے جائیں تو یہ ای سروسز وغیرہ یہاں پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اوپر دیکھ لیں تو اوپر بھی ہمارے پاس یہ پورٹل ہوم ہے، اباؤٹ ہے، یہ سب ہے۔ تو ہم یہاں سے اس کو کلک کرتے ہیں، تو ہم نے جیسے کلک کیا تو یہ ای سروسز ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ای رجسٹریشن ہے، سرچ ٹیکس پیئر ہے، پوائنٹ آف سیل ہے، پیوس انوائس ہے، سائن اپ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے ایز اے ای رجسٹریشن میں جانا ہے تو اس کو ہم کلک کر لیتے ہیں۔ ای رجسٹریشن میں آگے اس سے پہلے جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے یہ ڈاکومنٹس ریکوائر تھے اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے اس کے بارے میں ہم نے اچھی خاصی تفصیل سے بتایا تھا۔ تو یہاں سے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم اگر آپ دیکھ لیں ہوم ہے، ای رجسٹریشن ہے، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو نیو ای رجسٹریشن ہیونگ این ٹی این، یعنی نیو ای رجسٹریشن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو جس کا این ٹی این ہے تو اس کے لیے ہے۔ سیکنڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں نیو ای رجسٹریشن ہیونگ نو این ٹی این، جن کا اگر این ٹی این نہیں ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے۔ اور اگر چیک اسٹیٹس ہے، جیسے ہم آن لائن کر لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ نے اپنے اپلیکیشن کے اسٹیٹس کو چیک کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں، اور سائن اپ جو ہے وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ کے تھرو۔ تو ہم نے کیونکہ نیو رجسٹر کروانا ہے اور ہمارے پاس این ٹی این نمبر ہے تو ہم اس کو کلک کریں گے کہ نیو ای رجسٹریشن ہیونگ این ٹی این، تو اس کو ہم کلک کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم کلک کریں گے وہی ونڈو ہمارے پاس آ گئی۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹیکس پیئر، تو یہاں پہ جیسے ایس آر بی رجسٹریشن ہے تو یہاں پہ ہم این ٹی این نمبر لکھ دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں۔ تو ہم این ٹی این نمبر ٹائپ کرتے ہیں، اور این ٹی این نمبر دینے کے بعد پھر ہم یہاں پہ اوکے کو، اور یہ جو تو یہاں پہ جیسے ہم نے این ٹی این نمبر دیا تو یہ ڈائریکٹلی یہاں سے سی این آئی سی کا نام ہے تو اس کا نام بھی انہوں نے اٹھا لیا۔ اب یہاں سے ہم نے اس کو جو یہ کیپچر دیا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں، ٹائپ کر کے اوکے کر لیتے ہیں، تو یہ اوکے ہو گیا۔ تو جیسے ہم نے اوکے کیا تو یہ ہمارے پاس یہ فارم آ گیا۔ اب یہاں پہ ہم نے ای رجسٹریشن کرنی ہے، یہ اگر آپ دیکھتے ہو ٹک لگا ہوا ہے پریفیئرنگ، یعنی ہمارا یہ پریفیئر ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر ویریفائی ہوگا اور اس کے بعد سبمٹ ہوگا۔ تو اب ہم کیونکہ اس کو پریفیئر کر رہے ہیں، بنائیں گے، تو اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ڈیٹا دیا ہوا ہے، جیسے ہم نے این ٹی این نمبر دیا تو یہاں سے انہوں نے سی این آئی سی نمبر اور جس بندے کا نام ہے وہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس بندے کو ایز اے ایس آر بی میں رجسٹر کرنا ہے۔ اگر آپ کی کمپنی ہے تو یہ کمپنی کو این ٹی این کے نمبر سے کمپنی کو سلیکٹ ہو جائے گی آٹومیٹکلی۔ این ٹی این سے وہ انڈیویجول ہو یا اے او پی ہو یا کمپنی ہو تو وہ اسی کو سلیکٹ کر لیں گے۔ اب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ سی این آئی سی اور جس نام ہے تو یہ نام آ گیا۔ اب یہاں سے ہم نے سی این آئی سی ایشو ڈیٹ، یہاں سے اب ہمیں ڈیٹا دینا ہوگا۔ تو یہاں میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ دیا ہوا ہے کہ سی این آئی سی پہ ہمیں جو ہمارا سی این آئی سی اس کو ڈیٹ کیا ہے وہ دینا ہے اپنے کہ کب وہ ایشو ہوا ہے، تو ہم وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پھر مہینہ دے دیں گے، اور اس کے بعد پھر ایئر کہ کون سے ایئر میں ہمارا سی این آئی سی ایشو ہوا ہے تو ہم وہ ایئر بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایئر ہم نے دیا۔ اب یہاں پہ سی این آئی سی ایکسپائر ڈیٹ ہے، یہ سی این آئی سی ایشو ڈیٹ ہے، اب ایکسپائر کب ہو رہا ہے تو آپ نے وہ دینا ہے، جس طرح سب سے پہلے وہی ڈیٹ ہے، اس کے بعد پھر منتھ ہے، تو جس بھی منتھ میں یہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ نے وہ منتھ دینا ہے، اور اس کے بعد پھر کون سے ایئر کو ہو رہا ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے۔ تو ہم یہ ایئر ہم نے لکھ دیا۔ اب اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھ رہے تو نیچے ای میل ایڈریس مانگ رہے تھے، آپ نے ای میل ایڈریس جو بھی ای میل ایڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اور دے دینا ہے۔ ای میل ایڈریس کے بعد پھر یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ مانگ رہے تو جو بھی ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، جیسے ڈیٹ آ گیا، منتھ، جو پیدائش ہے جن کا آپ رجسٹریشن کروانا چاہتے اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ
ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر جو رجسٹریشن کروانا چاہے وہ صاحب اگر ریزیڈنٹ ہے تو ریزیڈنٹ لکھ لیجیے گا، نان ریزیڈنٹ ہے تو نان ریزیڈنٹ لکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ایڈریس ٹائپ کرنا ہوگا۔ تو جو بھی ایڈریس ہے یہاں پہ آپ نے تو یہ سارے جو بھی ایڈریسز ہے یہاں پہ آپ نے سب ٹائپ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہاں سے ہم سے وہ مانگے کہ جو رجسٹریشن کا اس کا جو ایڈریس ہے تو وہ کون سے صوبے سے ہے، تو آپ نے صوبے لکھنے، اگر ایڈریس کراچی کا ہے تو یہاں پہ جو بھی پروونس ہے تو آپ نے وہ پروونس کا ایڈریس لکھنا ہے، جو بھی آئے گا تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے، جو بھی ایڈریس ہوگا تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے، اور جو اسٹریٹ ہے ایریا ہے تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ٹائپ آف سروسز آ رہی ہے، اگر یہاں پہ دیکھ رہے تو یہ ٹائپ آف سروس اگر آپ دیکھ رہے تو جو بھی ٹائپ آف سروس وہ پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے، جیسے کہ کوریئر ہے، ٹول ہے، ٹیلی کام ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، تو اس کو آپ نے یا ادرز ہے جو بھی ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ ٹائپ کر کے یا اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو ہم ادر کر لیں گے اور یہاں سے پھر ہم نے جو بھی سروسز وہ دے رہے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، تو جو بھی سروسز ہوگی تو وہ آپ نے یہاں پہ دینے، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لو تو نیچے سارے سروسز دی ہوئی، تو جو بھی سروسز ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے، تو ہم وہ دے دیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ہم یہ ہو جائے گا، پھر اس کے علاوہ پھر ٹائپ کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس یہ، تو اگر آپ نے خود اپنا کرنا ہے تو سیلف کو آپ نے کلک کر دینا ہے، اگر آپ نے خود نہیں کرنا ہے کسی اور کا کر رہے ہیں تو یہاں پہ پھر آپ نے ایجنٹ کے تھرو، جو ایجنٹ کے تھرو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کسی اور کا کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے۔ تو کیونکہ ابھی آپ نے سیلف ہم نے اپنا بنانا ہے تو سیلف پہ کر لیں گے، سیلف پہ کر لیں گے، سیلف پہ کرنے کے بعد پھر ہمارے سے وہی سی این آئی سی تو ہم سی این آئی سی دے دیں گے، کر لے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے وہی جو ہمارا ایڈریس ہے وہ ایڈریس یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے، تو وہی جو جس صبح تو آپ نے وہ ٹائپ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو موبائل نمبر ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ اس طرح پھر یہاں پہ جو فون نمبر ہے، اس طرح یہاں پہ آپ نے جو فون نمبر ہے وہ دینے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے سیل نمبر دینا ہے، تو جو بھی سیل نمبر ہوگا اس کو آپ سلیکٹ کر لیجئے گا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیل نمبر دے دینا ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس، تو یہاں پہ ہم ای میل ایڈریس دیں گے، یہاں پہ ایز اے سیو رجسٹری کریں گے، تو اس کو ہم کلک کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ گرین ہو گیا کہ اپڈیٹ سکسیسفلی، تو یہ اس نے سیو کر لیا ہے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے نیچے اگر آپ کی کمپنی ایسے ڈائریکٹر ہے، اس کے آپ کے شیئر ہولڈر یا ڈائریکٹر ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے کمپنی کے ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر کو یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے، تو اس کے لیے آپ نے وہ سی این اے سی نمبر اور ان کا اگر جو بھی کیپٹل ہے یہاں پہ تو وہ آپ نے دینا ہے، اور یہاں سے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ کوئی اس کے بعد پھر اگر کوئی دوسری بزنس ایکٹیویٹی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اوپر بزنس ایکٹیویٹی ایڈ کی یہاں سے، تو اس کے علاوہ پھر آپ بھی اس میں جو بھی بزنس ایکٹیویٹی ہے یہاں سے، جیسے ہم نے یہ ایکٹیویٹی ایڈ کی تھی سیلولر فون کی، تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایکٹیویٹی ان کی ہے ای سروسز میں آ رہی ہے
SRB میں، تو آپ نے وہ بھی یہاں پہ دے دینا ہے، اور وہ آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم آتے ہیں بزنس ڈیٹیل پہ، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو بزنس ڈیٹیل آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، تو جو اس کا بھی آپ رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں وہ اس کی اسٹیٹس آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے کہ وہ برانچ ہے، ڈویژن ہے، گودام ہے، ہیڈ آفس ہے، جو بھی ہے تو آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم نے بزنس نیم لکھنا ہے، تو ہم یہاں پہ بزنس نیم لکھ لیں گے۔ بزنس نیم لکھنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ جو بھی اس کا ٹریڈ نیم ہے تو سیم ہم یہاں پہ ٹریڈ نیم بھی وہی لکھ لیں گے جو بزنس نیم ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو بھی ٹریڈ نیم ہے یا جو بھی بزنس نیم ہے تو ہمارے یہاں پہ سیم، یہاں پہ آپ نے ایڈریس لکھ دینا ہے۔ تو ایڈریس آپ نے پورا لکھنا ہے۔ پروونس آپ نے لکھنا ہے، اور ڈسٹرکٹ جو بھی ڈسٹرکٹ میں ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے، اور سٹی نیم آپ نے سٹی نیم لکھ دینا ہے، اور روڈ نمبر یا ایریا ہے تو جس بھی ایریا میں ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ ایسے آپ نے سارے ایڈریسز کمپلیٹ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آن ہے یا رینٹڈ ہے، یہ جو پریمیسز ہے اگر آپ کا آن پہ ہے، رینٹڈ پہ ہے تو اس کا آپ نے لکھنا ہے۔ جس اگر رینٹڈ ہے تو رینٹڈ کا یہاں پہ ہم نے ڈیٹیل اونر کا CNIC نمبر اور یہ سب کچھ دینا ہوگا۔ الیکٹرک ریفرنس دینا ہے، یعنی اگر آپ کی جو پریمیسز ہے وہاں پہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اگر آپ کے پریمیسز پہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے تو اس کا نمبر آپ نے لکھنا ہے، اور وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ جو بھی نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر گیس کا کنیکشن ہے تو یس آپ نے کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو نو کر دینا ہے آپ نے۔ اگر گیس کا کنیکشن ہے تو اس کو یس کر کے یہاں پہ گیس کنزیومر نمبر لکھ لیجیے گا، اگر نہیں ہے تو اس کو آپ نو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنے بزنس کا جو فون نمبر ہے وہ لکھنا ہے۔ تو یہ تو یہاں پہ آپ نے جو فون نمبر ہے وہ لکھنا ہے، اور یہاں پہ بزنس اسٹارٹ یعنی بزنس کب سے اسٹارٹ ہوا ہے تو وہ آپ نے یہاں سے لکھ دینا ہے کہ جب سے بھی بزنس اسٹارٹ ہوا ہے وہ سب آپ نے یہاں سے لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو بزنس ایڈ کر لیجیے گا، تو اس بٹن کو جیسے ہم کلک کر لیں گے ہم نے اس کو، اور ہم کیونکہ اسی بزنس کو ایز اے SRB میں رجسٹر کرنا چاہتے تو اس پہ ایک دفعہ ہم کلک کر لیں گے تاکہ یہ ہمارے رجسٹریشن کے لیے یہ ایکسیپٹ ہو جائے۔ تو ہم نے ایک دفعہ اس کو کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو اس کے کلر چینج ہو گیا، اس کا مطلب یہ سلیکٹ ہوا، تو یہی بزنس ہمارا SRB میں ایز اے رجسٹر ہوگا۔ اس کے بعد پھر نیچے آپ آ جائے تو بینک ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ جو بھی بینک کی آپ کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے دے دینی ہے۔ اکاؤنٹ نمبر دینا ہے آپ نے، یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر، اور یہاں پہ آپ نے اس کا ٹائٹل دے دینا ہے، اور جس ڈیٹ کو وہ بینک نیم جو بھی بینک نیم ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر دینا ہے، اور یہاں پہ آپ نے جو بھی سٹی ہے اس کے حساب سے جیسے ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ ٹائٹل ہے تو یہاں پہ آپ اس کو ٹائٹل لکھ لیں۔ اس کے بعد سلیکٹ ہے تو یہ ٹائپ آف اکاؤنٹ ہے تو اس کو کرنٹ کر لیجئے گا، اور اس کے بعد بینک کون سا ہے تو آپ نے وہ بینک لکھنے ہے کہ جو بھی بینک آپ کے پاس جو بینک کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر کون سے شہر میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو بھی برانچ ہے تو برانچ کا نام آپ نے دے دینا ہے، اور اس کے بعد اکاؤنٹ اسٹارٹ کب سے آپ کا اکاؤنٹ اسٹارٹ ہے تو وہ ڈیٹ دیجیے گا کہ جس میں بھی آپ کا اکاؤنٹ اسٹارٹ ہے کب سے آپ کا بینک اکاؤنٹ اسٹارٹ تھا وہ دینے، اور یہاں سے ایڈ اکاؤنٹ کر لیجیے گا تو یہ ایڈ ہو جائے گا۔ ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ بھی آ گیا، اور یہ اس طرح ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جیسے ہمارا یہ فارم کمپلیٹ ہو گیا تو میں ایک دفعہ آپ کو ریویو اوپر سے دکھاتا ہوں دوبارہ۔
تو اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ان کے پرسنل جو ایڈریس تھا آپ نے جس کی رجسٹریشن کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایڈریس ای میل اور وہ سب کمپلیٹ آ گیا. اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائپ پہ ہمارے پاس ان کی جو سروس پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جو سروس وہ دینا چاہ رہے ہیں تو اسی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جس سروس میں آپ ان کو ایس آر بی میں رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ آ گیا. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس اگر اتھورائز پرسن ہے تو اس کا, نہیں تو سیلف پہ ہم نے یہاں پہ کلک کیا تھا تو سیلف کی ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ دے دی. اس کے بعد پھر ہم نے ایز اے بزنس جو تھا اس کو ہم نے سیو کیا تو یہ ہمارے پاس رجسٹری اپڈیٹ سکسیسفلی آئے. اب یہاں سے ہم نے بزنس کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس یہ بزنس کی ڈیٹیل آ گئی. یہاں پہ ہم نے بزنس ایڈریس, نیم اور جو بھی نام تھا, جو ایڈریس تھا, موبائل نمبر یا سیل نمبر ہمارے جو بھی تھے, وہ ای میل ایڈریس وغیرہ, بجلی کے بل کا نمبر, اور پورے ڈیٹیل دینے کے بعد یہ ہمارے پاس یہ ہے. تو اس کو ہم نے سلیکٹ کیا. اس کو ہم جیسے سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا. تو یہ ہم نے سلیکٹ کیا. اب یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ بزنس ہمارا سلیکٹ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ گیا بینک اکاؤنٹ. تو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ دے دی. بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل ہونے کے بعد پھر یہ ہمارا پورا فارم اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جیسے ہمارا فارم کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اٹیچمنٹ پہ کلک کریں گے. اس میں ہم نے اٹیچمنٹ لگا دینے ہیں. تو جیسے ہم اس پہ اٹیچمنٹ میں کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس مانگے گا. اب یہاں سے کلک کر دینا, جو بھی ڈاکومنٹس ہے اس کو آپ نے امپورٹ کر کے یہاں پہ لسٹ بنتی جائے گی. جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے اس کے ساتھ, اگر آپ کی انڈیویجول کمپنی ہے تو اس کے حساب سے آپ نے وہ ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے. آپ کی ایز اے سی سی پی میں رجسٹر ہے تو وہ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے. اگر آپ کے ایز اے او پی پارٹنرشپ فرم ہے تو وہ ڈاکومنٹس آپ نے سارے یہاں پہ لگانے. تو جیسے سارے ڈاکومنٹس آپ یہ لگا لیں گے تو یہ ہو جائے گا یہاں پہ. پھر اس کے بعد پھر آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہے. ویریفائی آپ جس طرح کریں گے, اس کو اگر ہم کلک کر دیں گے تو یہ ویریفائی یہاں سے ہو جائے گا. یہاں پہ ویریفائی کے لیے آپ نے سی این اے سی نمبر دینا ہوگا یا این ٹی این نمبر. تو یہ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ویریفائی ہو جائے گا. ویریفائی ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس یہ سبمٹ اپلیکیشن ہے. تو جیسے ہم اس کو سبمٹ کریں گے تو یہ سبمٹ ہو جائے گی, اور جیسے ہم اس کو سبمٹ کریں گے تو یہ سبمٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے ای میل, جو اس کا ایس آر بی کا جو ای میل ہے اس پہ جو ڈاکومنٹس ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کیے تھے وہ سارے ہم نے ای میل پہ ان کو سینڈ کر دینے ہیں. تو اس طرح ہمارا یہ ایس آر بی کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.